بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہے، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اور خود سے کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہوتا ہے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج تک جتنی منطق اور قیاس پڑھا ہے سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر سارا علم جمع کر کے گھر گئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا کر دیں گے۔ جیسے ہی مولوی صاحب کھنگورا مارتے گھر میں داخل ہوئے تو مولون سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے پیاز لے کر آ گئی اور پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہانے لگی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی بیٹی آنے ہی لگی تھی کہ مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی جو علامت تھی کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب کچھ مولوی صاحب چوری چوری دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ مولون کے آنسو پیاز کے بہانے رواں دواں تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو چکا تھا، اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اور اجڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بیڑے بھی تو ذبح کرنے ہیں، ہم نے وہاں آپ کو بیڑے کرتے دیکھنا ہے تو سارا دن قربانی میں لگ جائے گا، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوں گے وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کی ہوں۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم، فاضل اور سمجھدار بیٹی وہی لگی۔ بیٹی کی بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شیملہ اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بچیوں کی معصومانہ خواہش کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گیا۔ وہ خود کو بے تحاشا ناکام باپ محسوس کر رہا تھا، جو عید پر بھی بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ یہ برداشت نہ ہوا، جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گیا اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے ہی مر جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10 20 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے، بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ نہ ہی آمدن کا کوئی ذریعہ ہے۔
ऐसे में हम लोगों को ही इनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपए का सूट 5000 रुपए में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद न करने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज हजारों रुपयों में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब बंदा 50-100 मांग ले तो फिलासफर बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। खुदारा अपनी ईद की खुशियां इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।